آج جب میں گھر واپس آیا تو میری دونوں شادی شدہ بہنیں گھر آئی ہوئی تھیں اور امی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تبھی میری چھوٹی بہن ثنا میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ میرے معمول سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ میں آفس سے واپس آتے ہی چائے پینے کا عادی تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے تناؤ کی کیفیت محسوس ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تب وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں تمہیں، تمہاری بہن کو سگی پھپھو کے گھر میں نے یہ سوچ کر بیاہ کے دیا تھا کہ سگی پھپھو ہے، اس کا خیال رکھیں گی، مگر وہ تو اس کے ساتھ ملازموں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے تو گویا یقین ہی نہیں آیا۔ کیونکہ پھپھو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، سب کے ساتھ تو بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کو جب الفاظ کا روپ دیا تو امی اور بہن مجھے خوخار نظروں سے دیکھنے لگیں۔ یہ سب کچھ صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھی بنتی ہے، مگر میری پھول جیسی بیٹی کیسے کملا کر رہ گئی ہے۔ امی کی بات سن کر جب میں نے باجی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور صحت مند محسوس ہوئی تھی، مگر میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اگر میں کچھ بولتا تو امی اور بہن کو برا لگ جاتا اور میں ان کی ناراضگی کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ دونوں اپنے گھر چلی گئیں تو امی مجھے کہنے لگی کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں منتظر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ کیسا فیصلہ؟ تب ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آخر امی ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ بہت سمجھدار تھی اور وہ جانتی تھی کہ عدلے کے بدلے رشتوں میں عموماً بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر امی کا یہ کہنا تھا کہ میری چھوٹی بہن ثنا کا رشتہ وہ اس گھر میں کریں گی جہاں سے وہ میرے لیے لڑکی لے سکیں، کیونکہ ان کی ایک بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ بڑی آپا تو خالہ کے گھر بیاہ ہو کر گئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ امی کو ان کی طرف سے اطمینان تھا۔ مسئلہ صرف ذکیہ باجی کا تھا جو کہ پھپھو کے گھر بیاہ ہی گئی تھی۔ بقول ان کے وہ اپنے گھر میں بہت مشکل سے زندگی گزار رہی تھی۔ پھپھو نے ان کا جینا محال کر رکھا ہے۔ امی کہنے لگی کہ میں ثنا کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جب اس کی نند اس گھر میں ہوگی تو اس کے سسرال والے چاہ کر بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکیں گے۔ امی کے منطق میری سمجھ سے باہر تھے۔ ان کی عمر اور تجربہ مجھ سے زیادہ تھا، مگر میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت رشتے ناکام ہوتے دیکھے تھے جن کی وٹے سٹے کی شادیاں ہوئی تھیں۔ اگر ایک جوڑے میں اختلاف ہوتا تو دوسرے جوڑے کو بھی بہت سے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا تھا۔ یہی بات میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگیں۔ میں نے انہیں اس قدر شدید غصے میں دیکھ کر اپنی بات اپنے دل میں ہی رکھ لی۔ یوں بھی میری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جس کو میں پسند کرتا تھا یا جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ میں سیدھا سادہ لگی بندھی روٹین گزارنے والا انسان تھا۔ ان فالتو باتوں کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا اور میں اس وقت امی کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ جب وقت گزرے گا تو وہ اس بات کو بھول جائیں گی۔ ایک دن ہمارے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی۔ وہ دیکھنے میں عام سی صورت تھی مگر اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ اس کا کردار بھی کسی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ میں حیرانگی سے سوچنے لگا کہ آج کل کے دوغلے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں اور مجھے بھی یقین تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے میں امی سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ان کے ارادوں کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ اس گھر میں میری شادی کرنا چاہتی ہے جہاں پہ وہ ثنا کا بھی رشتہ کر سکے۔ مگر حنا کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، وہ دو بہنیں تھیں۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ دونوں بہنیں مل کر محنت کر کے اپنا گھر چلا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں امی سے بات کرتا، شام کو جب میں گھر میں گیا تو امی بہت پرجوش تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ثنا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے۔ یہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی
کیونکہ امی ہر رشتے میں نقص نکالا کرتی تھی. انہیں ثنا کے لیے کوئی نگاہوں میں جچتا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ ثنا کی کہیں اسی چکر میں عمر نہ نکل جائے، اور امی بہترین کے چکر میں اس کی عمر گنوائے جا رہی تھی. جہاں یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی، اگلی ہی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. امی کہنے لگی کہ ان کی بیٹی مجھے بھی بہت پسند آئی ہے اور میں نے اس کا بھی رشتہ ڈال دیا ہے. یہ سن کر میں حیرت سے امی کی طرف دیکھنے لگا. مجھے لگا تھا وہ اپنی بات کو بھول جائیں گی اور مناسب وقت دیکھ کر میں انہیں حنا کے بارے میں بتا دوں گا، مگر اب تو یہ ناممکن لگ رہا تھا. میرے چہرے کے زاویے دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تب میں نے انہیں سرسری انداز میں حنا سے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتایا. میری اتنی سی بات سن کر امی کا غصے سے برا حال ہو گیا. میں ایسی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس نے گھر میں آنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے. وہ تو ہم ماں بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دے گی. بہتر ہے تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، اور اگر ثنا کے سسرال والے مان گئے تو تمہاری شادی ثنا کی نند سے ہی ہوگی. اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو میں پھر کوئی اور رشتہ دیکھ لوں گی جہاں پر میں تم دونوں بہن بھائی کا رشتہ کر سکوں. یہ سن کر میں پریشان ہو گیا. میں یہ بھی جانتا تھا کہ امی کا فیصلہ اٹل تھا. جب سے ابو کی وفات ہوئی تھی، امی خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، اور ان کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی تھی، اور وہ بہت چڑچڑی بھی ہو گئی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو، اور ویسے بھی میں نے حنا کے ساتھ کوئی لمبے چوڑے عہد و پیما تو نہیں کیے تھے جو مجھے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر مشکل ہوتی. بس یہ میرے دل کی خواہش تھی، اور دل کی خواہش کو میں نے دل ہی میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا. اور پھر امی کے انکار کرنے پر دوبارہ حنا کا نام کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لایا. کچھ دن کے بعد امی کے کہنے پر میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی، اور جب میں ثنا کے سسرال میں گیا تو وہ سب گھر والے مجھے کافی حد تک معقول لگے. جو ثنا کا ہونے والا شوہر تھا وہ بھی کافی اچھا سلجھا ہوا نوجوان تھا. ان لوگوں سے مل کر میں مطمئن ہو گیا. دل میں جو بھی خدشات تھے وہ سب دور ہو گئے. جب میں نے امی کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں آگاہ کیا تو امی کہنے لگی کہ ان لوگوں کو بھی تم بہت پسند آئے ہو، اور وہ لوگ چٹ منگنی پر بیاہ کے حق میں ہیں. یہ سن کر میری روح پر اداسی طاری ہو گئی، مگر میں نے جلدی خود کو سنبھال لیا. پھر منگنی کے بجائے 2 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی. میں نے اپنے آفس میں اپنی شادی کی اطلاع دی تو حنا کے چہرے پر کئی سائے اترتے ہوئے دیکھے. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، گو کہ میں نے اس سے کبھی اپنی پسندیدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر میری نظروں میں اس نے محبت کے دیے جلتے ہوئے دیکھے تھے، اور جب بھی میں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا تھا وہ اپنی نظریں جھکا لیا کرتی تھی. اب جب سے میری شادی طے ہوئی تھی میں نے اس سے نظر چرانا شروع کر دیا تھا، اور مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ خواہ مخواہ میں نے ایک معصوم سی لڑکی کا دل توڑ دیا ہے. یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ میں نے اسے کبھی بھی عہد و پیما نہیں باندھا تھا. اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ امی نے تو کسی طور پر بھی میری بات کو نہیں ماننا تھا، اور وہ شروع سے ہی اپنی بات منوانے کی عادی تھی. شادی سے کچھ دن پہلے میں نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں. ثنا بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی. وہ بھی اپنی سسرال والوں کی وجہ سے بہت مطمئن تھی. شادی سے کچھ دن پہلے ہی میری دونوں بہنیں بھی میکے میں رہنے کے لیے آ گئی. ان کے بچوں کی وجہ سے بھی گھر میں کافی زیادہ رونق ہو گئی تھی. میں نے ابھی تک اپنی منگیتر کو نہیں دیکھا تھا. میری ملاقات اپنے ساس، سسر اور باقی لوگوں سے ہوئی تھی، اور ان کی سلجھی فطرت سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بھی ایسی ہی ہوگی. ان سے مل کر ہی میں مطمئن ہوا تھا. آخر کار شادی کا دن آن پہنچا. جس دن ثنا کا ولیمہ تھا اس دن میری بارات تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں دلہن نے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا. وہ کافی زیادہ تیز ترار لڑکی تھی، اور نئی دلہنوں والی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی. شرمانا اور ہچکچانا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا، اور مجھے ایسی لڑکیاں سخت بری لگتی تھی. مگر میں نے خود کو یہ سمجھا کر روک لیا کہ وہ خود کو ہمارے ماحول اور میری پسند کے مطابق ڈھال لے گی. اس امید کے سہارے میں نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا. ثنا جب بھی ہمارے گھر میں آتی وہ بہت خوش باش ہوتی اور اپنے سسرال والوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی. یوں شادی کے ابتدائی دنوں میں
جب ثنا ہمارے گھر میں رہنے آئی تو میری بیوی راشدہ بھی اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی۔ ثنا اپنے سسرال والوں کی تعریف کر رہی تھی کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ تبھی امی نے مجھے جیسے جتاتے ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ مانتے ہو نا میری دور اندیشی کو۔ اس بات پر میں حیران ہو کر امی کو دیکھنے لگا، بھلا اس بات کا ان کی دور اندیشی کے ساتھ کیا تعلق؟ امی میری آنکھوں میں سوال پڑھ کر کہنے لگی کہ میں نے وٹے سٹے کی شادی اسی لیے کی ہے تاکہ ان لوگوں کا رویہ میری بیٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو ہم ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی، مطلب کہ اگر ثنا کو اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تو سکون سے میں بھی نہیں رہ سکوں گا۔ امی کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے اور مجھے اپنی آنے والی زندگی خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا، اور جب میں گھر میں آتا تو گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہوتا۔ شروع میں تو امی اور راشدہ دونوں ہی خاموش رہیں، دونوں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ مگر ایک دن جب میں گھر میں آیا تو راشدہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کے میں پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تبھی راشدہ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ آپ کی امی نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے بات بات پر ٹوکتی ہیں، ذرا سی بات پر مجھے باتیں سنانے لگتی ہیں، جبکہ میں اس رویے کی عادی نہیں ہوں۔ جب میں امی کے پاس گیا تو امی نے الگ ہی شکایتوں کا پٹارا کھول لیا اور کہنے لگی کہ سلیقہ تو اس لڑکی کو چھو کے بھی نہیں گزرا، کسی بات کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی بھی کام کہہ دو وہ اس کو الٹے طریقے سے کرتی ہے۔ میں کرتی ہوں اس کی ماں کو فون اور پوچھتی ہوں کہ یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ میں نے امی کو سمجھا بجھا کر خاموش کروایا۔ امی آپ نے جو بھی کام کروانا ہو اس سے پیار سے کروائیں، گھر کا ماحول خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر راشدہ کو سمجھانے لگا، جیسا امی کہتی ہے تم ویسا کر لیا کرو۔ مگر راشدہ کا کہنا تھا کہ امی اس کی ہر بات پر اعتراض کرتی ہے، وہ اس کے کسی کام سے خوش نہیں ہوتی۔ مگر میں نے اسے بہلا کر خاموش کروا دیا کہ تم نے امی کے ساتھ ہی رہنا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق چلو گی تو تمہاری ہی زندگی سکون اور خوشی سے گزرے گی۔ کچھ حد تک میں بھی امی کی باتوں کا قائل تھا۔ راشدہ واقعی کافی حد تک پھوڑ اور بد سلیقہ تھی، اسے کوئی بھی کام کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ گھر میں اس کی امی اور بھابیاں تھیں اور ملازمہ بھی تھی جو گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ یوں راشدہ کو کبھی گھر کے کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی اسے خانہ داری میں دلچسپی تھی۔ وہ بہت اونچے خواب دیکھنے کی عادی تھی اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کو بہت بڑے گھر میں بیاہیں گے جہاں پر اس کے آس پاس نوکر چاکر ہوں گے، اور ایسی باتیں کر کے اس کا دماغ اس کی دوستوں نے خراب کیا ہوا تھا، جو اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتی تھی تمہیں تو کوئی شہزادہ ہی بیاہنے کے لیے آئے گا، تم تو اس قدر خوبصورت ہو۔ اور جب وہ میرے گھر میں آئی تو اسے کام کرنا پڑا، تب اسے احساس ہوا کہ اس کی امی ابو کا اس کی میرے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ غلط ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ دن بدن مجھ سے اکھڑی رہنے لگی تھی۔ میں جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہوتی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کے رویے سے جھنجھلانے لگا تھا اور پھر میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب امی اور راشدہ دونوں کا کھل کر معرکہ ہونے لگا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اب ہنا نے بھی آفس چھوڑ دیا تھا، ورنہ اسے مزید دیکھ کر مجھے پچھتاوا ہوتا۔ ثنا اپنے گھر میں خوش باش تھی، مگر امی کی راشدہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ تبھی ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو راشدہ مجھے کہنے لگی کہ مجھ سے یہ گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، آپ کسی ملازمہ کا بندوبست کر دیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ گھر کے بھلا کام ہی کتنے ہوتے ہیں، تم اور امی دونوں مل کر کام کر سکتے ہو، ایسے میں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ ایک ہی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ اس سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، جو بھی کام کرتی ہے امی کو پسند نہیں آتا اور وہ امی کی بار بار نکتہ چینی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، ایسے میں ڈاکٹر نے اسے خوش رہنے کی سختی سے تاکید کی ہوئی تھی۔ یوں میں نے امی کو بھی سمجھایا کہ اس سے بلا وجہ نہ الجھا کریں، تب امی الٹا مجھے ہی باتیں سنانے لگی کہ بیوی کو سمجھانے کے بجائے
ماں کو ہی آنکھیں دکھانے پر آ گئے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ کتنی پور لڑکی ہے یہ، اسے تو کسی بات کی، کسی چیز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ اس بات کا میں بھی دل ہی دل میں قائل تھا۔ میں اسے اگر کپڑے پریس کرنے کو بولتا تو وہ کپڑے ایسے پریس کرتی کہ مجھے دوبارہ سے انہیں خود ہی پریس کرنا پڑتا، اور اگر کوئی کھانے کی فرمائش کرتا تو وہ کھانے کی ڈش ایسی بناتی کہ میرا اس چیز سے ہی دل اچاٹ ہو جاتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب وہ جیسی بھی تھی اس کو برداشت کرنا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں میری بہن بیاہی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے مجھے چاند سے بیٹے سے بھی نواز دیا، اور میری بہن کے گھر 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ اس کے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں پہلوٹی کی اولاد بیٹا ہوتا ہے، تم ہمارے خاندان کی پہلی بہو ہو جس نے پہلوٹی کی بیٹی پیدا کی ہے۔ ان کی یہ عجیب سی بات سن کر میں اور امی حیران رہ گئے۔ آخر بیٹا اور بیٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے سلجھے ہوئے لوگوں سے ایسی بات کی کم از کم میں امید نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد ثنا جب بھی ہمارے گھر میں آتی تو اس کے چہرے کی چمک بجھی ہوئی ہوتی اور آنکھوں میں نمی ہوتی۔ ہمارے پوچھنے پر وہ ہمیں ٹال دیتی اور کہتی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ یقیناً گھر کی فضا اس کے لیے ہموار نہیں رہی۔ راشدہ بھی اب دن بدن میرے لیے مزید ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اسے بیٹی کی ماں بن جانے کا بہت مان تھا۔ اس کی اور امی کی آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی۔ وہ میری نرمی اور خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی تھی۔ میں اس ساری صورتحال سے تنگ آ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کچھ دن راشدہ سے دور رہوں تاکہ مجھے کچھ ذہنی سکون میسر ہو، ورنہ تو اس کی موجودگی میں اور طعنے سن سن کر میں خود کو ایب نارمل محسوس کرنے لگا تھا، اور اب تو میرا گھر میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں ابھی گھر کے دروازے پر ہی ہوتا تھا کہ اندر سے چیخ چیخ کی آوازیں باہر گلی میں سنائی دے رہی ہوتی، اور محلے کے لوگ مجھے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھتے گزر جاتے۔ محلے کے معزز لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنی ماں اور بہن بیوی کو سمجھاؤ کہ گھر کے جھگڑے وہ گھر میں ہی نمٹائیں۔ یوں گھریلو عورتوں کی آواز اگر گھر سے باہر آئے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، وہ آرام سے بھی اپنے مسئلوں کو سلجھا سکتی ہیں۔ یوں ایک دوسرے کو الزام دینا، گالم گلوچ کرنا یہ شریف بہو بیٹیوں کا کام نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ امی اور راشدہ کو الگ الگ سمجھایا، مگر وہ دونوں جیسے کوئی بات سننے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھیں۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں، اور اب تو راشدہ نے مجھ سے الگ گھر لینے کی فرمائش شروع کر دی تھی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ راشدہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا کس سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ میرے کون سے 3-4 بھائی ہیں؟ کون سا اس گھر میں تمہاری دیورانی جٹھانیاں ہیں جن سے تم الگ ہونے کی بات کر رہی ہو؟ تب راشدہ انتہائی بدتمیزی سے بولی کہ تمہاری امی ساس، دیورانی، جٹھانی اور نند سب کچھ ہیں۔ انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے اور کوئی بھی نارمل انسان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ راشدہ کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول میں رکھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس دن میرا ہاتھ راشدہ پر اٹھ جاتا۔ دن اسی طرح سے جلتے کرتے گزر رہے تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ امی ضد نہ کرتی تو آج میری زندگی کس قدر مختلف اور خوشگوار ہوتی۔ اب تو میں راشدہ کو اس وجہ سے بھی گھر سے نہیں نکال سکتا تھا کہ میری بہن کی زندگی متاثر ہو جائے گی۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ تبھی ایک دن جب ثنا گھر میں آئی تو اس دن میں گھر پر ہی تھا۔ میں نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ ثنا کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے ہو رہے تھے۔ میں اس کو دیکھ کے چونک گیا اور اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔ تبھی وہ میرے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی اپنی ساس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ ساس اسے بات بات پر بیٹیاں پیدا کرنے کا طعنہ دیتی ہیں۔ یہ سن کر امی بھی میدان میں اتر آئی۔ وہ کون ہوتی ہے میری بیٹی کو طعنہ دینے والی؟ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ انسان کے ہاتھ میں۔ وہ شاید یہ بات بھول گئی ہیں کہ اگر ہماری بیٹی ان کے گھر میں ہے تو ان کی بھی ہمارے گھر میں ہے۔ وہ اگر ہماری بیٹی کو گھر پر بھیج سکتے ہیں، اس کو تنگ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی ان کی بیٹی کو ان کے گھر واپس بھیج سکتے ہیں۔ امی کا اتنا کہنا ہی تھا کہ راشدہ بھی میدان میں اتر آئی اور امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی، تو امی نے اسے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں خاموش تماشائی بنا ان دونوں کی بحث کو دیکھ رہا تھا۔
میں ان دونوں کو سمجھا سمجھا کے تھک چکا تھا اور اب مزید مجھ میں بولنے کی بالکل بھی سکت نہیں رہی تھی۔ تبھی راشدہ بیٹے کو اٹھا کر دروازے سے گزر کر چلی گئی اور میں نے اسے ایک بار بھی نہیں روکا۔ مجھے اس وقت تنہائی اور خاموشی کی ضرورت تھی، جو کہ راشدہ کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ اچھا تھا 2-4 دن وہ وہاں پر گزارتی تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر آ جاتا اور میں بھی سکون سے رہتا۔ جب ثنا گھر چھوڑ کر آ گئی تو اس کے شوہر نے بھی کال کر کے ایک بار بھی اس کا اور اس کی بیٹیوں کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ امی کو بہت غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، تم بھی دفع کرو اور تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی۔ ابھی تمہاری ماں اور بھائی زندہ ہے، تم کوئی لاوارث نہیں ہو جو وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ تبھی ثنا نے روتے ہوئے بتایا کہ گھر کے تمام کام اسی کے ذمے ہیں۔ ثنا سے پہلے ان لوگوں نے اپنے گھر میں ملازمہ رکھی ہوئی تھی اور جب سے ثنا ان کے گھر میں گئی تو انہوں نے ملازمہ کو چھٹی دے دی اور گھر کے سارے کام اس سے ہی کروانے لگے۔ یہ سن کر امی کو غصہ آ گیا اور اسے کہنے لگی کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم تو ہمیشہ ان لوگوں کی تعریفیں کرتی تھی۔ ثنا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی کہ شوہر میرا ساتھ دیتا تھا، ہمیشہ وہ مجھے کہتے تھے کہ میری وجہ سے تم باقی سب لوگوں کا برا رویہ یہ سوچ کر برداشت کر لو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس میرے لیے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اپنے شوہر کی محبت کے آگے مجبور ہو کر میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، مگر اب جب شوہر نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں تو اب میرا وہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ یہ کہہ کر ثنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو امی بھی پچھتا رہی تھی، مجھ سے بھی کتنا غلط فیصلہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی اور بیٹے کا ایک ہی گھر میں رشتہ کر کے میں اپنی بیٹی کو خوشیاں دے سکتی ہوں، اسے اپنے گھر کا سکھ دے سکتی ہوں۔ تبھی میں نے بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ اس عورت کی اس قدر لمبی زبان ہے اور اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ نہ جانے میرا بیٹا کیسے اس کو برداشت کرتا ہے۔ کاش کہ میں اس وقت اس کی بات مان لیتی اور اس عورت کو کبھی بھی اس گھر میں نہ لے کر آتی۔ اب امی کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے تو اس کا اثر ثنا کی زندگی پر بھی ہو سکتا تھا۔ تبھی جلتے کرتے دن گزار رہے تھے۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے ساس سسر ہمارے گھر میں آئے۔ وہ کافی شرمندہ تھے اور وہ دونوں صلح کرنا چاہتے تھے۔ امی کو ان پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا۔ امی نے انہیں بہت باتیں سنائی۔ کچھ دیر تو ثنا کی ساس امی کی باتیں برداشت کرتی رہی، مگر پھر ان کا بھی پارا چڑھ گیا۔ وہ بھی ثنا کے خلاف زہر اگلنے لگی تھی۔ ماحول اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ اب امی کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا فیصلہ کس قدر غلط تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اپنی بہو کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ ثنا کو ان کے ساتھ بھیج دیا گیا کیونکہ وہ بھی واپس اپنے سسرال میں جانا چاہتی تھی، اور پھر راشدہ کو بھی ہم لوگ واپس لے آئے۔ راشدہ تو اب جیسے بہت ڈھیٹ ہو گئی تھی، اس پر کوئی بات کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے تو اسے کچھ کہنا سنانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب سالہ سال بیت گئے تھے۔ اب میں 4 بچوں کا باپ تھا، بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، مگر راشدہ کو کسی بات کا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ غصے میں ہوتی تو آنکھیں بند کر کے بولتی رہتی۔ اسے میں اس بات کا احساس دلاتا کہ جوان ہوتے بچوں کے سامنے اس طرح سے مت کیا کرو، مگر وہ تو گویا کوئی بات ہی نہیں سنتی تھی۔ امی بیچاری ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھے وہ مرد سخت زہر لگتے تھے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ بات مجھے مردانگی کے خلاف لگتی تھی۔ جب میری بہنیں آتی تو اس کے ماتھے کے بل اور زیادہ ہو جاتے اور زبان بھی زیادہ زہر اگلنے لگتی تھی، اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ میں اس بات پر بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، بس ضبط کر جاتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میری خاموشی سے اسے مزید شے مل گئی تھی، اور ایک دن میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ تب میری بیٹی میرے سامنے تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی مجھے اس بات پر غصہ کرے گی، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، کیونکہ وہ مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں دنیا کا سب سے بہترین انسان تھا۔ تبھی مجھے اس سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور دیر تک میں اپنی بیٹی کا سامنا نہیں کر سکا۔ پھر وہ رات کو چائے لے کر میرے پاس آئی تو میں نے نظریں جھکائے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ وہ کہنے لگی، بابا آج جو کام آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بہت ٹائم پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔
میں تو اس سے کچھ اور سننے کی امید کر رہا تھا۔ تب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کی خاموشی نے امی کو بہت شہ دی ہے اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے وہ آپ کے سر پر چڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ ان پہ شروع سے ہی سختی کرتے تو وہ کبھی بھی اتنا آگے نہ جاتی۔ میری بیٹی جو میرے لیے بالکل چھوٹی سی گڑیا کی طرح تھی، وہ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ مجھے اپنی بیٹی پہ پیار آ گیا اور پھر مجھے اس کی بات کسی حد تک درست ہی معلوم ہوئی۔ اگلے دن سے میری بیوی کا معمول بدل گیا تھا۔ اس نے میری امی کے ساتھ بدزبانی کرنا چھوڑ دی تھی اور گھر میں بلا وجہ کا چیخنا چلانا بھی ختم کر دیا تھا، بلکہ اب وہ کافی حد تک تمیز اور عزت کے ساتھ مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ اس کی یہ تبدیلی جہاں پر میرے لیے خوشی کی بات تھی، وہیں پر اس بات پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ ایک تھپڑ نے اسے کس حد تک بدل دیا تھا۔ تبھی اس دن امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ اس دن جو تم نے کیا ہے، آج کے بعد ایسا کام کبھی مت کرنا، آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ انہیں ہمیشہ سے اپنی بہو سے شکایت رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی بہو کی سائیڈ لے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی، اور تم جانتے ہو وہ زبان کی بری ہے مگر دل کی اچھی ہے۔ اتنے میں میری بیوی بھی کمرے میں آ گئی۔ اب وہ دونوں ساس بہو محلے کی کسی آنٹی کے بقیے ادھیڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا جو میرے لیے نیا مگر خوش کرنے والا تھا۔